بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین کرام، انسان کے وجود میں دو چیزیں ازل سے رکھ دی گئی ہیں، ایک خیر اور دوسرا شر۔ یہ دونوں طاقتیں ہیں، یعنی حق اور دوسرا باطل، اور جب غالب حق ہو جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، کیونکہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب جو خیر ہے اس میں کروڑوں پہلو اور کیٹیگریز ہوتی ہیں جو انسان میں مختلف روپ اور مختلف اوقات میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے محبت رکھنا، اس کا ادب کرنا، اس کے سامنے اپنی ذات کی نفی کر دینا، یہ آپ کا کمال نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے اندر جو خیر ہے وہ چکا دیتی ہے۔ اب ایک انسان ایک سوال میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرے رب کا مجھ پر فضل ہے؟ کیا میرا رب مجھے چاہتا ہے یا اس کا کرم ہے مجھ پر یا نہیں؟ یہ ایک بڑی انسان کو جاننے کی جو ہے وہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ بھی خیر کا ایک منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے، وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ مجھ پر کتنا کرم ہے، اس کے اندر والی کشش کھینچتی ہے، اسے کرم والی طرف جو ہے لے کے جاتی ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ مجھ پر میرے رب کا کتنا کرم ہے، اس کا کرم ہے یا نہیں، تو یہ کوئی مشکل سوال یا اس کا جواب باہر کی طرف ڈھونڈنے والا نہیں ہوتا، بلکہ تین چیزوں سے، یا انہیں آپ تین نشانیاں کہہ لیں، ان سے بندہ یہ جان سکتا ہے کہ مجھ پر میرے رب کا کرم ہے یا نہیں۔ نمبر 1، بندے پر جب اللہ کرم کرنا چاہے تو اسی پر آنکھیں کھول دیتا ہے۔ سمجھیے بات کو، مطلب کہ بندہ سیلف مانیٹرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، جس طرح ہم اپنی کاروباری زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر حساب کتاب کرتے ہیں کہ آج کتنی آمدنی ہوئی، کتنے اخراجات ہوئے اور باقی کیا بچا، اسی طرح ہمیں اپنی دینی اور روحانی زندگی کے حوالے سے بھی آمدنی، اخراجات اور بیلنس پر نظر جو ہے وہ جم جاتی ہے۔ محاسبہ والا شخص شام ہو تو بستر پر بیٹھے اور لیٹے ہوئے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے کہ نیکیوں کی صورت میں آج کیا آمدنی ہوئی اور گناہوں کی صورت میں کیا اخراجات ہوئے۔ گناہوں کو اخراجات اس لیے کہا کہ وہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، اس لیے وہ خرچہ ہو گئے۔ جب معلوم ہوا کہ گناہ زیادہ ہیں اور آمدن سے بڑھ گئے ہیں تو جان لیں کہ یہ نقصان میں گئے، اور اگر نیکیاں زیادہ تھی، گناہ کم تھے، تو اگلی صبح اس کمی و زیادتی کے ساتھ بیلنس شیٹ یہی سے شروع ہوگی۔ اسی طرح جس پر کرم ہو جائے وہ آدمی ہر روز اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اور پھر اپنے اخراجات کو کم کرنے اور آمدنی یعنی نیکی کو بڑھانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اگر بندہ اپنا محاسبہ کرنے والا خود ہو جائے اور اپنی کیفیات، سوچ، خیالات، قلب اور جسم کو نیکیوں کی راہ پر گامزن رکھے، اس میں نظم پیدا کر دے، تو پھر اس کی مشقت نعمت سے بدل جاتی ہے، اذیت راحت سے بدل جاتی ہے، اور ناخوشگواری خوشگواری میں بدل جاتی ہے۔ بندہ اگر اس مشق کو جاری رکھے تو اطاعت اور نیکیوں کا عادی بن جاتا ہے، اور بالآخر نیکیاں اس کی زندگی کا جو ہے حصہ بن جاتی ہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پرہیزگاروں کا محاسبہ کرتے ہوئے حیا فرمائے گا۔ اس بات کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور انداز میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اپنا حساب خود کرو اس وقت سے قبل جب تمہارا حساب کیا جائے گا۔
اپنے اعمال کو خود تول لو اس دن سے قبل جس دن تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ غنیۃ الطالبین میں محاسبہ کے موضوع میں فرماتے ہیں کہ بندہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے توقف کرے، تھوڑی دیر رکے، غور کرے اور دیکھے کہ جو کہنے یا کرنے لگا ہوں کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا اللہ کے ہاں ایسی بات کہنا پسندیدہ ہے؟ کیا اللہ کے ہاں ایسا عمل کرنے سے اس کی رضا ملے گی یا ناراضگی ملے گی؟ کیا یہ بات اللہ کے قریب لے جائے گی یا اللہ سے دور لے جائے گی؟ کیا اس عمل کے کرنے سے کسی کے حق کی ادائیگی ہوگی یا کسی کی حق تلفی؟ کیا یہ کہنے یا کرنے سے میرے نامہ یا اعمال میں نیکی لکھی جائے گی یا گناہ لکھا جائے گا؟ اپنے لفظوں کو بولنے سے پہلے تولنا ہوگا کہ جو بولنے لگا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا اور مجھے کس سمت لے جائیں گے، میری طاعت میں اضافہ ہوگا یا میرے گناہ اور معاصی میں جو ہے اضافہ ہوگا؟ مجھے اللہ کے قریب کرے گا، مجھے اللہ کہ یہ عمل قریب کرے یا دور کر دے گا، متقی بنائے گا یا نافرمان بنائے گا؟ گویا بندے کو زبان کھولنے اور اعضاء کو حرکت میں لانے سے پہلے ان تمام امور کا خیال رکھنا ہوگا، اور یہ وہی رکھ دیتا ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کر دی ہے، جس پر اللہ کا کرم ہو جائے، یعنی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اس طرف۔ اگر بندہ جو ہے کوئی بات کہنے اور کوئی فعل کرنے سے پہلے رک کر تحمل کر کے اتنا سوچ لے کہ اس عمل کی حقیقت کیا ہے، یہ مجھے کس سمت لے جانے والا ہے، تو اس عمل سے بندے نے اپنا نظم کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ کبھی کچھ نہیں کھوئے گا بلکہ ہمیشہ پائے گا۔ یعنی جس پر کرم ہو جائے وہ مومن تفتیش کرنے والا، کسی چیز کی کھوج لگانے والا، غور و غوض کرنے والا اور بات کی تحقیق کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے واصل ہوئے، جن نے جو ہے اللہ کی معرفت اور قربت نصیب ہوئی، جنہوں نے تقوی میں استقامت پائی اور اپنے جو ہے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچا لیا، تو ان کی کامیابی کے پیچھے یہی راز ہے کہ وہ ہر عمل اور ہر فعل کرنے سے پہلے تفتیش کرتے تھے، اس فعل قول اور کلام میں جو ہے کھوج لگاتے تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اللہ کی معصیت ہے یا اللہ کی اطاعت۔ جو بندہ کام کرنے سے پہلے اس کام کی حقیقت کی تفتیش کر لے، وہ مومن، متقی، صاحب کرم اور اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور روحانیت کا سفر بھی نفس کے محاسبہ سے شروع ہوتا ہے۔ سامعین کرام، جب اللہ کسی پر کرم کرنا چاہے تو محاسبہ نفس کے ساتھ ایک اور چیز، ایک اور نشانی اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کون سی؟ دوسرا اسے دین کا فہم، علم اور عمل بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیتا ہے، جس کا ترجمہ ہے ایک آیت کا، کہ پس اللہ جب کسی کو فضلاً ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، گشادہ کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ علم ظاہر اور علم باطن سے سرفراز کرتا ہے، یا علم باطن کی طرف جھکا دیتا ہے، متلاشی کر دیتا ہے، جیسا کہ پیران پیر غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ پس ہمارے لیے دو قسم کا علم نازل کیا گیا ہے، ایک علم ظاہر ہے اور دوسرا علم باطن ہے، یعنی ایک علم شریعت ہے اور دوسرا علم معرفت، علم طریقت۔ شریعت کا علم ہمارے ظاہر کو سنوارتا ہے اور معرفت کا علم ہمارے باطن کو۔ ان دونوں علوم کے اجتماع کا نتیجہ علم حقیقت ہے۔ وہ فرمان حق تعالیٰ ہے نا، اس نے دو سمندر اس طرح جو ہے بہا دیے کہ بظاہر دونوں ملے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے جس سے وہ ایک دوسرے پر چڑھ نہیں سکتے۔ محض علم ظاہر سے حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی منزل مقصود پر پہنچا جا سکتا ہے۔
عبادت کامل کے لیے دونوں علوم کا سامعین کرام جمع ہونا ضروری ہے، محض ایک علم سے کام نہیں چلتا۔ نمبر 3، جس بندے پر اللہ کا کرم ہو جائے تو اسے ان دو چیزوں کے ساتھ تیسرا مرشد کامل کی رفاقت جو ہے، اس کا قرب، مرشد کامل کی نظر نصیب ہو جاتی ہے۔ اس دور میں ایک آدمی کو مرشد کامل کا ملنا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم کی نشانی ہے۔ یقین جانیں کہ اگر آپ پر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ نفس کا محاسبہ نہیں کر سکتے تھے، کبھی بھی آپ کو دین کا فہم نہیں مل سکتا تھا۔ کدھر ملنا تھا اس نفس و نفسی مادیت پرستی کے عالم میں؟ آپ خوابوں میں تو نہیں ہیں، یہ تو سارا فضل اور کرم ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہے آپ میں ظاہر ہو گئیں، آپ کو مل گئی ہے۔ یہ ناممکن چیزوں کا ملنا، یہ تینوں نشانیوں کا ظاہر ہونا آپ پر اللہ کا خاص کرم کی بدولت ہے۔ لہذا جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کا جو ہے شکر ادا کریں، تاکہ نعمتوں اور کرم اور فضل میں مزید اضافہ ہو سکے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم خاص فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہباں۔